حضرت جعفر بن ابی طالب اور صحابہ کرام کا حبشہ کی طرف ہجرت، اور پھر حضرت جعفر بن ابی طالب کا نجاشی بادشاہ سے مکالمہ تفصیلاً کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت محمد بن حاتب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک خواب دیکھا اور خواب میں ایک کھجوروں والی سرزمین دیکھی، تم لوگ وہاں چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت حاتب اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سمندر کے راستے روانہ ہوئے۔ حضرت محمد فرماتے ہیں کہ میں اسی کشتی میں پیدا ہوا جس میں یہ حضرات روانہ ہوئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سرزمین مکہ مسلمانوں پر تنگ ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو طرح طرح ستایا گیا اور ان کو بڑی آزمائشوں میں ڈالا گیا، اور انہوں نے دیکھا کہ دین کی وجہ سے ان پر آزمائشیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں، اور یہ بھی دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان آزمائشوں اور مصیبتوں سے بچا نہیں سکتے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم اور اپنے چچا کی وجہ سے حفاظت میں ہیں، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ناگوار بات پیش نہیں آتی اور نہ آپ کو صحابہ والی تکلیفیں پہنچتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ملک حبشہ میں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، لہٰذا تم اس کے ملک میں چلے جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس تنگی سے نجات دے اور جن مصیبتوں میں تم مبتلا ہو ان سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے۔ چنانچہ ہم لوگ جماعتیں بن بن کر حبشہ جانے لگے، اور وہاں جا کر ہم اکٹھے ہو گئے اور وہاں رہنے لگے۔ بڑا اچھا علاقہ تھا، وہاں کے لوگ بہترین پڑوسی تھے، ہم اطمینان سے اپنے دین پر چلنے لگے، وہاں ہمیں کسی قسم کے ظلم کا اندیشہ نہ تھا۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ ہمیں رہنے کا ایک علاقہ مل گیا ہے جہاں ہم امن سے رہ رہے ہیں، تو انہیں یہ بہت برا لگا اور انہیں ہم پر بڑا غصہ آیا۔ انہوں نے جمع ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہمارے بارے میں نجاشی کے پاس ایک وفد بھیجیں گے جو ہمیں نجاشی کے ملک سے نکال کر ان کے پاس مکہ واپس لے آئے۔ چنانچہ انہوں نے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو بطور وفد بھیجنا طے کیا، اور نجاشی اور اس کے جرنیلوں کے لیے بہت سے تحفے جمع کیے اور ان میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ تحفہ تیار کیا۔ ان دونوں سے کہا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہر جرنیل کو اس کا تحفہ دے دینا، پھر نجاشی کو اس کے تحفے دینا، اور کوشش کرنا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے نجاشی کی بات ہونے نہ پائے اور پہلے ہی وہ ان کو تمہارے حوالے کر دے۔ چنانچہ دونوں حبشہ نجاشی کے ہاں چلے گئے اور ہر جرنیل کو اس کا تحفہ پیش کیا۔ پھر انہوں نے ہر جرنیل سے یہ بات کی کہ ہم اپنے چند بے وقوفوں کی وجہ سے اس بادشاہ کے پاس آئے ہیں، یہ بے وقوف اپنی قوم کا دین چھوڑ چکے ہیں اور تمہارے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، تو ان کی قوم نے ہمیں اس کے لیے بھیجا ہے تاکہ بادشاہ ان لوگوں کو ان کی قوم کے پاس واپس بھجوا دے۔ جب ہم بادشاہ سے یہ بات کریں تو تم اسے ایسا کرنے کا یعنی واپس بھیجنے کا مشورہ دینا۔ سب نے کہا کہ ہم ایسا ہی کریں گے۔ پھر انہوں نے جا کر نجاشی کو تحفے پیش کیے، اور مکہ والوں کو جو اس سے جو تحفے بھیجے تھے ان میں سے اسے سب سے زیادہ پسند رنگی ہوئی کھال تھی۔ جب وہ اسے تحفے دے چکے تو انہوں نے نجاشی سے کہا کہ اے بادشاہ، ہمارے چند بے وقوف نوجوان اپنی قوم کا دین چھوڑ چکے ہیں اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، اور ایک نیا گھڑا ہوا دین انہوں نے اختیار کیا ہے جسے ہم نہیں جانتے، اور اب انہوں نے آپ کے ملک میں آ کر پناہ لے لی ہے، اور آپ کی خدمت میں ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے ان کے خاندان، ان کے والدین، ان کے چچا اور ان کی قوم نے ہم لوگوں کو بھیجا ہے تاکہ ان کو ان کی قوم کے پاس واپس بھیج دیں، کیونکہ ان کی قوم والے ان کو آپ سے زیادہ جانتے ہیں اور یہ لوگ آپ کے دین میں بھی کبھی داخل نہیں ہوں گے کہ آپ اس وجہ سے ان کی حمایت اور حفاظت کریں۔ یہ سن کر نجاشی کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ اللہ کی قسم نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، اور جب تک میں ان کو بلا کر ان سے بات نہ کر لوں اور ان کے معاملہ میں غور نہ کر لوں اس وقت تک میں انہیں واپس نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں نے میرے ملک میں آ کر پناہ لی ہے اور کسی اور کا پڑوس اختیار کرنے کی بجائے انہوں نے میرا پڑوس اختیار کیا ہے۔
اگر وہ ایسے ہی نکلے جیسے ان کی قوم والے کہہ رہے ہیں تو میں ان کو ان کی قوم کے پاس واپس بھیج دوں گا، اور اگر وہ ویسے نہ ہوئے تو میں ان کی ہر طرح حفاظت کروں گا اور ان کے اور ان کی قوم کے درمیان نہیں پڑھوں گا، اور ان کو واپس بھیج کر ان کی قوم کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں کروں گا۔ چنانچہ نجاشی نے مسلمانوں کو بلا لیا۔ جب مسلمان اس کے پاس آئے تو انہوں نے اسے سلام کیا اور سجدہ نہ کیا، تو اس نے کہا کہ اے جماعت یعنی کہ مہاجرین، تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ جس طرح تمہاری قوم کے آدمیوں نے آ کر سجدہ کر کے مجھے سلام کیا، تم لوگوں نے اس طرح مجھے سلام نہیں کیا، اور یہ بھی بتاؤ کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو اور تمہارا دین کیا ہے، کیا تم عیسائی ہو؟ مسلمانوں نے کہا کہ نہیں۔ نجاشی نے کہا کیا تم یہودی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا تم اپنی قوم کے دین پر ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اس نے کہا پھر تمہارا دین کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اسلام۔ اس نے کہا کہ اسلام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اس نے کہا کہ یہ دین تمہارے پاس کون لایا؟ انہوں نے کہا کہ یہ دین ہمارے پاس ہم میں سے ہی ایک آدمی لے کر آیا ہے جسے ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اس کے حسب و نسب سے ہم خوب واقف ہیں۔ انہیں اللہ نے ہماری طرف ایسے ہی بھیجا ہے جیسے اللہ نے اور رسولوں کو ہم سے پہلوؤں کی طرف بھیجا۔ انہوں نے ہمیں نیکی اور صدقہ کرنے کا، وعدہ پورا کرنے کا، ایمانت ادا کرنے کا حکم دیا۔ بتوں کی عبادت سے انہوں نے ہمیں روکا اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا ہمیں حکم دیا۔ ہم نے انہیں سچا مان لیا اور اللہ کے کلام کو پہچان لیا۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ جو کچھ لائے ہیں وہ سب اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ ہمارے ان کاموں کی وجہ سے ہماری قوم دشمن ہو گئی اور اس سچے نبی کی بھی دشمن بن گئی۔ انہوں نے ان کو جھٹلایا اور ان کو قتل کرنا چاہا، اور ہم سے بتوں کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے دین اور اپنی جان کو لے کر اپنی قوم سے بھاگ کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ نجاشی نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ بھی اسی نور سے نکلا ہے جس سے موسیٰ علیہ السلام کا دین نکلا تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، باقی رہی سلام کرنے کی بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جنت والوں کا سلام السلام علیکم ہے۔ آپ نے ہمیں اسی کا حکم دیا، چنانچہ ہم نے آپ کو ویسے ہی سلام کیا جیسے ہم آپس میں کرتے ہیں۔ جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے تو وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور وہ اللہ کا وہ کلمہ ہے جس کو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور اللہ کی پیدا ہوئی روح ہے، اور وہ اس کماری عورت کے بیٹے ہیں جو الگ تھلگ رہنے والی تھی۔ نجاشی نے ایک تنکا اٹھا کر کہا کہ اللہ کی قسم تم نے جو کچھ بتایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے اتنے بھی یعنی اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے۔ یہ سن کر حبشہ کے معزز سرداروں نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر حبشہ کے لوگوں نے تمہاری اس بات کو سن لیا تو وہ تمہیں بادشاہت سے ہٹا دیں گے۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کبھی بھی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہوں گا۔ جب اللہ نے میرا ملک مجھے واپس کیا تھا تو اللہ نے میرے بارے میں لوگوں کی بات نہیں مانی تھی۔ اب میں اللہ کے دین کے بارے میں ان لوگوں کی بات کیوں مانوں؟ ایسے کام سے اللہ کی پناہ۔